السلام علیکم ناظرین، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیکشن 75A آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جو کہ پرچیز آف ایسٹس تھرو بینکنگ چینل اس کا ٹائٹل ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ایف بی آر اس بات پہ ہمیشہ زور دیتا ہے کہ ٹرانزیکشنز ٹریک ہونی چاہیے اور تھرو پراپر بینکنگ چینل ہونی چاہیے، سو دیٹ کہ اس کا ریکارڈ ویریفائیبل ریکارڈ جو ہے وہ موجود رہے۔ اس حوالے سے چونکہ بڑی ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں وہ نارملی ایسٹس کے پرچیز کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو اسی لیے یہ سیکشن 75A اس حوالے سے زور دیتا ہے کہ ایسٹس جو ہیں وہ تھرو بینکنگ چینل خریدے جائیں۔ تو چلیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سیکشن 1 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس میں یا کسی اور لاء میں کہیں کچھ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرچیز نہیں کرے گا immovable property having fair value greater than 5 million rupees، یعنی کہ 5 ملین روپیز سے زیادہ کی immovable property۔ immovable property میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے پلاٹس ہیں یا آپ کی ہاؤس ہے یا کوئی بلڈنگس ہیں، کنسٹرکٹڈ پراپرٹی جو ہے یا پلاٹ، وہ نہیں خریدے گا اگر اس کی ویلیو 5 ملین روپیز سے زیادہ ہے، تو وہ بینکنگ چینل کے علاوہ نہیں خریدے گا۔ اور اس کا جو بی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور ایسٹ یعنی کہ لینڈ اور بلڈنگز وغیرہ کے علاوہ، اموویبل پراپرٹی کے علاوہ کوئی بھی ایسٹ جس کی ویلیو 1 ملین روپیز سے زیادہ ہو، یعنی 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہو، وہ یہ لینڈ کی صورت میں یا اموویبل پراپرٹی کی صورت میں 5 ملین 50 لاکھ، اور باقی کسی اور ایسٹ کی صورت میں 10 لاکھ سے زیادہ کی اگر ویلیو ہے کسی ایسٹ کی، تو وہ کراس بینکنگ چینل کے علاوہ نہیں خریدی جا سکتی۔ اب کراس بینکنگ چینل جو ہے وہ کیا ہے جی؟ چیک ہوتا ہے، کراس چیک یا کراس ڈیمانڈ ڈرافٹ یا کراس پے آرڈر یا کوئی دوسرا کراسڈ بینکنگ انسٹرومنٹ جس میں آن لائن ٹرانسفر وغیرہ بھی شامل ہے۔ بینکنگ انسٹرومنٹ شوئنگ ٹرانسفر آف اماؤنٹ فرام ون بینک اکاؤنٹ ٹو اندر بینک اکاؤنٹ، یعنی کہ یہ ٹریک ہو سکے کہ ایک بینک یعنی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے دوسرے شخص جس سے آپ نے وہ ایسٹ خریدا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہی وہ اماؤنٹ وہ ویریفائیبل ہو، تو وہ کراس چیک کے ذریعے ہوتی ہے یا کراس بینکنگ چینل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اس سیکشن میں اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے فیئر مارکیٹ ویلیو میں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی۔ سیکشن 68 کا سب سیکشن 4 ہے، وہ نوٹیفائڈ ویلیو ہوتی ہے بائی بورڈ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، فرام ٹائم ٹو ٹائم پراپرٹیز کی فیئر مارکیٹ ویلیوز جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے ڈفرینٹ ایریاز میں۔ اور ویلیو فکس بائی پروونشل اتھارٹی فار دا پرپز آف اسٹیمپ ڈیوٹی وچ ایور از ہائر، یعنی کہ یا ایف بی آر ویلیو یا کسی پروونشل اتھارٹی کی جو نوٹیفائڈ ویلیو ہے یا اس نے جو فکس کی ہوئی ویلیو ہے اسٹیمپ ڈیوٹی کے پرپز کے لیے، ان دونوں میں سے جو ہائر ویلیو ہوگی وہ فیئر مارکیٹ ویلیو کہلائے گی۔ اور سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ اگر سب سیکشن 1 میں جو ہم نے کہا ہے کہ اموویبل پراپرٹی اور باقی ایسٹس جو ہیں وہ 5 ملین اور 1 ملین ریسپیکٹیولی سے زیادہ نہیں ہوں گے، اگر اس کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی گئی اور کراس بینکنگ چینل کے علاوہ یہ ایسٹ اس ویلیو سے زیادہ کے خریدے گئے، تو اس صورت میں اس ایسٹ کے اوپر کسی قسم کا جو الاؤنس ہے سیکشن 22، 23، 24 اور 25 کا وہ نہیں ملے گا اس کو۔
اب سیکشن 22 ڈیپریسیشن کے حوالے سے ہے، یعنی ایسے ایسٹ پہ آپ ڈیپریسیشن کلیم نہیں کر سکتے۔ سیکشن 23 جو ہے وہ انیشیل الاؤنس کا ہے کہ اگر کوئی ایسٹ فرسٹ ٹائم پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے تو پرچیز کیا گیا، براٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر انیشیل الاؤنس جو آپ کو ملتا ہے سیکشن 23 کے تحت وہ بھی آپ کلیم نہیں کر سکیں گے۔ اور 24 جو ہے وہ ہے انٹینجیبلس کے حوالے سے، تو انٹینجیبلس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ امورٹائزیشن کلیم کرتے ہیں، تو آپ اگر آپ نے کراس بینکنگ چینل سے نہیں خریدا یعنی اس سیکشن کی خلاف ورزی کی، تو اس صورت میں آپ امورٹائزیشن بھی کلیم نہیں کر سکتے۔ اور سیکشن 25 جو ہے وہ ہے پری کمنسمنٹ ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے، یعنی بزنس سٹارٹ ہونے سے پہلے جو آپ کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، آپ فیزیبلٹی سٹڈیز بناتی ہیں یا اس طرح کے اور کوئی ایکسپینڈیچر کرتے ہیں، تو وہ بھی ایکسپنس کے طور پر آپ کلیم نہیں کر سکیں گے۔ اور بی میں کہتا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہوگی، یعنی کہ جو آپ نے ایسٹ خریدا، چاہے وہ اموویبل پراپرٹی ہے یا باقی کوئی ایسٹ ہے، ان کنٹراوینشن ود دس سیکشن، یعنی اس سیکشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر آپ نے کوئی ایسٹ خرید لیا تو وہ ایسٹ سیکشن 76 کے تحت کاسٹ میں ٹریٹ نہیں ہوگا، یعنی کاسٹ کنسیڈر نہیں ہوگا وہ۔ اور فار دا پرپز آف دا کیپٹل گین، اینی گین آن دا سیل آف سچ ایسٹ، تو اگر آپ نے وہ ایسٹ مثلاً آپ نے وہ پلاٹ بیچا تو اس کے اوپر جو آپ کا گین آیا، تو گین میں آپ گین کس طرح کیلکولیٹ ہوتا ہے، سیل ویلیو مائنس ایکوزیشن ویلیو یا پرچیز ویلیو، تو اس صورت میں آپ کا جو گین نکلتا ہے اس کے اوپر پھر کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی سیکیورٹیز اور باقی چیزوں کے اوپر بھی کیپٹل گین ہوتا ہے۔ تو وہ گین کی کیلکولیشن کے لیے یہ کاسٹ میں ٹریٹ نہیں ہوگا، یعنی اس کو کاسٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ اگر میں اس کو سم اپ کروں تو اموویبل پراپرٹی 5 ملین سے زیادہ کی ہو تو وہ کراس بینکنگ چینل سے خریدنا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اور ایسٹ ہے تو وہ 1 ملین سے اوپر اگر اس کی ویلیو ہے تو وہ بھی کراس بینکنگ چینل سے خریدنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ نہیں خریدیں گے، یعنی کیش پہ خرید لیں گے یا کسی نان ٹریکیبل چینل سے آپ خریدتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو نہ ڈیپریسیشن الاؤنس ملے گا، نہ انیشیل الاؤنس ملے گا، نہ امورٹائزیشن وہ کلیم کر سکے گا، اور نہ ہی پری کمنسمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کلیم کر سکے گا وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کاسٹ ہے وہ کیپٹل گین کی کیلکولیشن کے لیے بھی کنسیڈر نہیں کی جا سکے گی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو اللہ حافظ۔